محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی باتیں فرمائی ہے، اور مسلمانوں کے لیے کوئی بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ نبی کی زندگی اور نبی کے بارے میں ہم جتنا جاننے والے بنیں گے اتنا ہی نبی سے محبت ہوگی، اور ہم اپنے عمل کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کی اتباع کہاں تک کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو بیان کی جاتی ہے اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کو بیان کرنا یا ان واقعات کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں جس کا تعلق معجزات سے ہے۔ معجزہ یعنی عاجز کر دینے والی چیز۔ دنیا کا کوئی انسان جو کام نہ کر سکے وہ کام اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نبی سے کروا دے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہی عادت ہو گئی ہے کہ اکثر معجزات کے بارے میں سننا اور بولنا ہم پسند کرتے ہیں، جبکہ ان واقعات کو پڑھنے سے آدمی کے اندر عقیدت تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ آدمی جب ایسی باتیں سنے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما فوق الفطرت سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک گوشت پوست سے بنا ہوا ایک حقیر انسان سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نبی کے اسوے پر چل نہیں سکتے، وہاں پر تو چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اشاروں کے ذریعے سے اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں۔ تو ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ سیرت النبی کو بیان کرتے تھے تو دو چیزوں کو ملحوظ رکھتے تھے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ نبی کی سیرت قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی تب اس کا صحیح نتیجہ نکلے گا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کے مقاصد و اغراض کیا ہوتے ہیں، نبی کیوں آتے ہیں اور ان کا مشن کیا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں وہ معلوم ہوتا ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لیے تھے لیکن نبی کی سیرت کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں آج ان کی ساری زندگیاں تورات کے موشگافیوں میں گزر جاتی، اور تورات عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے، انجیل کے مقابلے میں یہودیوں کے پاس تورات زیادہ محفوظ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام تو لیا لیکن نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، جبکہ عیسائیوں نے اس کے برعکس کیا، الٹا کیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا، اور نبی کی سیرت سے اتنا چمٹ گئے کہ نبی کو نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر یا اللہ کے بیٹے کے مقام پر اس کو پہنچا دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ تو سیرت النبی کے بیان کرنے کا صحیح مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی سامنے رکھ کر اور احادیث کو سامنے رکھ کر بیان کیا جائے گا تو انسان صحیح نتیجے پر پہنچے گا۔ اور آج بھی جہاں پر یہ دو چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتی وہاں پر نئے نئے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ہم معجزات کا تذکرہ اور ایسے تذکرے بار بار کریں گے تو ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں،
یہ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ایک نور ہے، وہ ایک نور ہے بھائی، جب آپ اس کو نور سمجھیں گے تو پھر نبی کی تخلیق کیسے کریں گے؟ نبی کو اللہ نے اسوہ طور پر فرما رہے ہیں، آئیڈیل بنا رہے ہیں، تو نبی تو افضل البشر تھے، بشر تو آخر تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے ان کو نور کہتے ہیں، وہ ایک نور ہے، بشر نہیں ہو سکتے۔ تو دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قلم اٹھانے والوں نے بہت کچھ لکھا، نہ صرف علماء نے لکھا بلکہ عوام نے بھی لکھا، پروفیسروں نے بھی لکھا، اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، یہودیوں نے بھی لکھا، عیسائیوں نے بھی لکھا، دشمنوں نے بھی لکھا، دوستوں نے بھی لکھا، اس لیے کہ نبی کی ذات بے مثال تھی اور اس کائنات کی سب سے اہم اور سب سے مخصوص مثالی ذات تھی، اس لیے آپ کی زندگی کے بارے میں ہر ایک نے قلم اٹھایا۔ کسی نے نبی کی سیرت کا آغاز عرب کے کلچر سے کیا، چونکہ نبی عرب کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی کی سیرت کا آغاز عرب کے کلچر سے کیا، اور کسی نے نبی کے حسب نسب سے کیا کہ نبی کا شجرہ نسب جو تھا اس کے ذریعے سے نبی کے سیرت کا آغاز کیا۔ تو چونکہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے تو ہمارے سیرت النبی کا نقطۂ آغاز قرآن کریم سے ہوگا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کے سیرت کا آغاز جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں میں وہ واحد پیغمبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کنیکشن ہے۔ ہم درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیے کسی نبی کا نام نہیں آتا، ہمارے پیارے نبی کے ساتھ اگر کسی نبی کا نام آتا ہے تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت عراق کے اندر ایک شہر ہے بابل، مقام عر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں اپنی آنکھ کھولی کہ ہر طرف بتوں کا ماحول تھا، اور اس زمانے کے اندر بابل ایک ایسا علاقہ سمجھا جاتا تھا جو ترقی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، اور وہ بتوں کا مرکز اس کو لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے بتوں کا مرکز ہے، یہاں سے ہر قسم کے بت آپ کو مل جائیں گے۔ اور آپ کے والد آزر نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت ساز بھی تھے، یعنی بتوں کو پوجتے بھی تھے اور بتوں کو تراشتے بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے بھی تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ہوش سنبھالا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میری قوم کو کیا ہو گیا، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، یہ ایسی چیزوں کو پوج رہے ہیں نہ یہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے، ایسی چیزوں کو پوج رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کا میدان ملک شام تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے مکہ المکرمہ میں چھوڑنے کا وحی کے ذریعے سے بات بتائی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی والدہ ماجزہ
حجاز کے اندر یہ رہتے تھے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک ایک بھی پیغمبر نہیں، سارا شجرہ نسب پیغمبروں سے خالی ہے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے، ادھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پورے خاندان میں صرف ایک ہی پیغمبر ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ادھر ملک شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں پر پلے بڑھے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جن کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ان کے بھائی بنیامین۔ یہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے نکلے، چونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، بنو اسرائیل ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے نکلے، اور یہاں سے بے شمار پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے۔ اگرچہ کہ یہودی لٹریچر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بنی اسرائیل میں تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے آخری نبی تھے۔ تو دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور یہاں تک کہ آپ کی شادی بھی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ المکرمہ آتے جاتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ آئے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے تو آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے ان سے کچھ گفتگو کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فراست ایمانی کی وجہ سے یا وحی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو خاتون اسماعیل کے نکاح میں آئی، اسماعیل سے جو شجرہ نسب چلتے ہوئے جس سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے، یہ عورت اس کے لائق نہیں، اس کا اہل نہیں۔ تو آپ نے ان کو پیغام دیا کہ جب آپ کے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ چوکٹ تبدیل کر دیں۔ تو چونکہ وہ خاتون نہیں جانتی تھی، جب اسماعیل علیہ السلام واپس گھر آئے تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کہہ رہے تھے کہ چوکٹ کو تبدیل کر لینا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اتنا سننا کافی تھا، تو انہوں نے دوسری شادی کی، اس کو طلاق دے دیا۔ اور مکہ المکرمہ میں جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام آئے اور زمزم کا واقعہ جب پیش آیا، جو کہ ہم سب جانتے ہی ہیں، اس لیے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، تو اس موقع پر وہاں پر سب سے پہلے ایک قبیلہ آیا اور وہیں پر رہنے لگا جس کا نام قبیلہ جرہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی بلکہ عبرانی زبان تھی، اور اس بات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت زمزم پانی بہنے لگا تو بی بی ہاجرہ اپنے دونوں ہتھیلیوں سے مٹی بھر بھر کر وہاں پر کنویں کے اوپر منڈیر بنا رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بی بی ہاجرہ یہ منڈیر نہ بناتی اور زمزم نہ کہتی تو آج یہ زمزم کنویں کی شکل میں نہیں بلکہ دریا کی شکل میں، نہر کی شکل میں موجود ہوگا۔ تو زمزم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا نہیں، لیکن جو قبیلہ وہاں پر آباد ہوا، قبیلہ جرہم، وہ عربی جانتا تھا، ان کی مادری زبان عربی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اسی قبیلے کے سردار مساز ابن عمرو
اس کی بیٹی سے ہوا، تو چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی زبان بھی عربی ہو گئی، ادھر آپ کے بھائی اسحاق علیہ السلام چونکہ ملک شام میں رہتے تھے تو ان کی زبان بھی عبرانی زبان ہی بھی رہ گئی۔ آج بھی ایک بات غور کیا جائے تو یہودیوں کے اندر آج بھی جو زبان ہے وہ عبرانی زبان ہے، اگرچہ کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ عبرانی زبان بالکل ختم ہو گئی تھی، بلکہ اتنی معدوم ہو چکی تھی کہ پوری ان کے دنیا کے اندر صرف 30-40 پروفیسرز اس لینگویج کو جاننے والے تھے، اس کے علاوہ پوری دنیا سے زبان ختم ہو گئی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنی زبان پر، یہودیوں نے اپنی زبان پر اتنی محنت کی کہ اس کو اثر نو زندہ کیا، اور آج بھی اسرائیل کے اندر جو اخبارات چھپتے ہیں اور وہاں کے بڑے بڑے یونیورسٹی میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ ان کو اپنی زبان اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان کو یوز کرنا اپنے لیے تذلیل اور اپنے لیے شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کی زبان عبرانی زبان، ان کے تورات کی زبان ایک ہی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی جو زبان ہے، جس زبان میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو نبی کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، ہمیں اس زبان سے کوئی محبت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ آج اگر ہمارا بچہ انگلش کے اندر کچھ بات کرے تو ماں فخر محسوس کرتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش بولنے والا ہو۔ تو یہ بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے کہ عربی زبان سے ہمیں وہ لگاؤ نہیں ہے جو یہودیوں کو اپنی کتاب کی زبان عبرانی سے لگاؤ ہے۔ تو دوستوں، جب اسماعیل علیہ السلام نے دوسری بیوی سے جب نکاح کیا تو اس بیوی سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 10 بیٹے ایسے ہیں جو گوشہ گمنامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے بارے میں کوئی تفصیلی، کوئی تحقیقی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بقیہ 2 بیٹے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو مشہور ہے۔ ایک کا نام نابت ہے اور دوسرے کا نام قیدار ہے۔ نابت جس سے ایک نبتی تہذیب آگے چلی ہے، اور قیدار جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیدار جب بنو خزیمہ، قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہوئے، تو اسماعیل علیہ السلام کی چونکہ والدہ تو فوت ہو چکی تھی، آپ کے 12 بیٹے تھے اور 12 خاندان تھے، اس کے باوجود قبیلہ جرہم بہت بڑا قبیلہ تھا، اسی لیے مکہ المکرمہ میں سارا اقتدار انہی کا چلتا تھا، ساری حکومت انہی کی چلتی تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چونکہ وہ آل اسماعیل تھی، ان کو مذہبی طور پر روحانی پیشوائی کی حیثیت حاصل تھی، تو 2000 سال تک قبیلہ بنو جرہم کے لوگ مکہ المکرمہ میں اقتدار کرتے رہے، وہاں پر حکومت کرتے رہے۔ 2000 سال کے بعد قبیلہ جرہم کے اندر بڑی بڑی بدعنوانیاں، ظلم اور اس طرح کی خرابیاں وہاں پر پیدا ہونے لگی۔ آخرکار آل اسماعیل ان کے بدعنوانیوں سے تنگ آنے لگے، اس لیے کہ یہ لوگ خواہ کے ظلم کرنے لگے، حاجیوں کو پریشان کرنے لگے، پیسہ وصول کرنے لگے، چونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ادا ہوتا تھا، تو اس زمانے کے اندر بھی حج ادا ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ طرح طرح کی بدعنوانیاں کرنے لگے، تو بنو خزیعہ ایک دوسرا قبیلہ وہاں پر آباد ہوا، تو اس نے جب دیکھا کہ اس طرح کی بدعنوانیاں ہو رہی ہے، تو انہوں نے آل اسماعیل کو لے کر وہاں پر ان کے اوپر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں
قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں پر شکست فاش ہو کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے جاتے انہوں نے یہ کیا کہ زمزم کا کنواں جو کہ جب تک آباد تھا، انہوں نے زمزم کے کنویں کو موچ دیا، حجر اسود جو پتھر ہے اس پتھر کو بھی اس کنویں کے اندر ڈال دیا، اور مکہ المکرمہ میں جو دنیا بھر سے لوگ سونے اور چاندی کے گفٹس بھیجتے تھے جو کعبۃ اللہ کی نشانیاں سمجھے جاتے تھے، وہ ساری کی ساری نشانیوں کو انہوں نے زمزم اس کنویں کے اندر انہوں نے ڈھانپ کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر راتوں رات چلے گئے۔ اس کے بعد 300 سال تک ان کی حکومت چلتے رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت میں حضرت عدنان پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی جد امجد ہے، اور یہ بہت ہی بڑے بزرگ آدمی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا شجرہ نسب بیان کیا کرتے تھے تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنا شجرہ نسب عدنان تک بیان کرتے تھے۔ یہ عدنان اس کے بعد آپ کا شجرہ نسب اور چلتا رہا، پھر اس کے بعد آپ کے خاندان کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جو عرب کی تاریخ میں ایک دم ہسٹوریکل آدمی ہے، جس کا نام قصی ہے۔ آج بھی عرب کے ہسٹری میں اس آدمی کو عرب کے لوگ بھول نہیں سکتے، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ قصی یہ بھی حضور علیہ السلام کے جد امجد تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم تھے، اور ہاشم کے پردادا حضرت قصی تھے۔ قصی یہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے تقریباً 23,000 سال کے بعد قریش کو مکہ المکرمہ پر اقتدار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس سے پہلے تک قریش کا اور نبی علیہ السلام کے خاندان کا مکہ المکرمہ میں کوئی باضابطہ اقتدار اور حکومت نہیں تھی، چونکہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ 2000 سال تک وہ لوگ حکومت کرتے رہے، پھر اس کے بعد دوسرا قبیلہ آیا، انہوں نے 300 سال تک حکومت کی۔ تو یہی وہ واحد شخصیت ہے قصی بن کلاب جنہوں نے سب سے پہلے مکہ المکرمہ کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، اور انہوں نے 5 طرح کے انسٹیٹیوشنز چلائے، 5 طرح کے جو مرکزی جو چیزیں ہیں انہوں نے وہاں سے ایجاد کیے۔ سیرت کی کتابوں نے، سیرت نگاروں نے اس کے 10 شعبے لکھے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اسی لیے 5 بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قصی جب حکومت کا اقتدار انہوں نے سنبھالا تو سب سے پہلا شعبہ دار الندوہ قائم کیا۔ دار الندوہ کیا تھا؟ تو یہ تمام قبیلوں میں سب کے جو بڑے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، ہر قبیلے کا بڑا آدمی جب بھی کوئی اہم کام کو انجام دینا ہوتا تھا تو یہ لوگ ایک کمیونٹی ہال سمجھ لیجئے، اس طرح کا ایک کمیونٹی ہال تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ یہیں سے بیٹھ کر مشورے ہوتے تھے کہ ہم کو کس طرح سے قوم کو آگے لے کر چلنا ہے اور کس طرح سے ہم کو کام کرنا ہے، کہ اسی کے اندر میٹنگیں ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحدانیت کی دعوت دی قوم کو، تو نبی کے خلاف جتنی سازشیں ہوا کرتی تھی، جتنے مشورے، جتنی میٹنگیں ہوا کرتی تھی، کفار مکہ دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر اس کے مشورے کیا کرتے تھے، اور نبی کے قتل کرنے کا انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اسی کمیونٹی ہال میں بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلا شعبہ قصی نے دار الندوہ کو بنایا۔ پھر دوسرا شعبہ جس کو سقایا کہتے ہیں، سقایا کیا تھا؟
حاجیوں کو زمزم کے کنویں سے بھر بھر کر پانی پلانا، چونکہ اس زمانے کے اندر دور دور تک کوئی کنواں نہیں ہوتا تھا، پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اس کے لیے کنویں، اس کے اندر حوض بنانا، اس کے اندر پانی بھر کر حجاج اکرام کو پلانا، اور اس کے اندر کشمش کھجور رکھ کر جو ہے حجاج اکرام کی خدمت کرنا، یہ وہیں سے ایک شعبہ قائم ہوا۔ ایک دوسرا شعبہ جس کو رفادہ کہتے ہیں، رفادے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ بڑی مشکلوں سے سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچ تو جاتے تھے، لیکن کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے قصی نے یہ کام انجام دیا کہ جتنے حجاج اکرام آئے ان کی ضیافت ہمارے ذمہ ہے، باضابطہ ایک جرمانہ عائد کر دیا تھا کہ سب لوگ پیسے جمع کریں گے اور سب حجاج اکرام کی خدمت کریں گے، چونکہ اس زمانے میں کوئی ہوٹل کا تصور نہیں تھا۔ تو اسی لیے مکہ المکرمہ کی تہذیب کے اندر یہ بات بہت بڑی مایوس سمجھی جاتی تھی کہ پانی کو بیچا جائے یا کھانے کو، روٹی کو، گوشت کو بیچا جائے، یہ بہت بڑی شرم کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جبکہ آج دنیا نے ترقی کی ہے تو آج ہر چیز بکتی ہے، لیکن اس زمانے میں عرب کے اندر دستور تھا کہ گوشت کو بیچنا یا کھانے کو بیچنا اس کو بہت زیادہ عیب کی چیز سمجھتے تھے۔ تو جو بھی لوگ آتے تھے حجاج اکرام، ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اسی طرح ایک خدمت اجابت تھی، اجابت کا ایک شعبہ تھا۔ یہ مکہ المکرمہ کا مینجمنٹ، اس کو ساری دنیا سے جو فنڈز آتے تھے مکہ المکرمہ کے لیے، اس کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا، یہ ان کا الگ الگ شعبے تھے۔ تو قصی نے سب سے پہلے یہ الگ الگ شعبے قائم کیے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری تفصیلی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔